ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بھئی آمین زور سے بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ رفع یدین کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب موجود ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر زندہ رہے گا اور توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو شرک کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، سرکار کا دامن اسے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا دوسرا عمل کفر کرنا۔ شرک الگ ہے، کفر الگ ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر یہ ہے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی رسول کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، کوئی قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اگر کافر اپنے کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کہتا ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میرے بندو ہم ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے، جس کا خاتمہ کافر کی حالت میں ہو جائے، ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو کفر اگر کوئی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا، اس کی کتاب کا اور دین کا مذاق اڑانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی جوک آیا ان کے واٹس ایپ پر، جہنم کے اوپر جوک ہے، جنت کے اوپر جوک ہے، اس جوک کو فارورڈ کر رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جنت کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا کان کھول کر کے سن لے، یہ چیز اتنی خطرناک ہے آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کا، مذاق اڑایا رسول کا۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، خبردار اپنے مذاق اڑانے کا کوئی بہانہ پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تم نے جب اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اور اس کے نبی کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کا کھانا۔ سود اور بیاج کا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور ہلاک کرنے والا اور جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ شیخ صاحب، بینک میں اکاؤنٹ تو ہم سب نے کھولا ہے، اور بینک میں ہر 4 مہینے پہ 3 مہینے پہ بینک کی پاس بک پہ لکھا رہتا ہے 1000 روپے پہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ملا، 1 لاکھ میں اتنا انٹرسٹ ملا۔ انٹرسٹ تو مل رہا ہے، بیاج تو مل رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کچھ علماء نے فتویٰ دیا بینک کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا بیاج کا، اس سے لیٹرین بنوا لو، اس سے راستہ بنوا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، راستہ بھی تو ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ جب بیاج کا پیسہ حرام ہے، ہم اس سے راستہ نہیں بنوا سکتے، اس سے لیٹرین نہیں بنوا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا اس پیسے کو چھوڑ دو اکاؤنٹ میں، ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، ہمارا جو مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے وہ ہمارا ہے، باقی جو انٹرسٹ آ رہا ہے آنے دو، وہ ہمارا پیسہ ہے نہیں، تو ہم اس کے بارے میں سوچے ہی کیوں؟ مگر یہ چیز اتنی آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ جمع کیا، 1 سال کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں 1,05,000 ہے، ہم آنکھ موت لے کہ بھائی 5,000 ہمارا نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ، ہم جب چاہے تب نکال سکتے ہیں، تو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر ہم بینک میں چھوڑے رہیں گے تو بینک اس سے اور پیسہ کمائے گا، تو بینک تو استعمال کر رہا ہے، بینک اس پر اور لوگوں کو لون دے رہا ہے، بیاج کما رہا ہے، تو ہمارے پیسے سے بیاج کما رہا ہے، تو اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ اس بارے میں جو مناسب فتویٰ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو ہم نکالیں گے، اپنے یوز میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے لیے حرام ہے وہ پیسہ، بیاج کا پیسہ حرام ہے، مدرسے میں نہیں دیں گے، حرام ہے، مسجد میں نہیں دیں گے، حرام ہے۔ اس کو کسی غریب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوا علاج کے لیے کسی کو ضرورت ہے، کوئی بے قصور جیل میں سڑ رہا ہے، اس کے کیس کے لیے ضرورت ہے، وہاں ہم وہ پیسہ دیں گے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے جب بیاج کا پیسہ ہے ہم نہیں استعمال کر سکتے، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کیسے جائز ہو گیا۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے۔ اس غریب آدمی نے عبدالغفار صاحب کو دعوت دی کہ مولانا میرے گھر پہ آپ کی ایک دن دعوت ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس نے دعوت دی یا اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا، وہ تحفہ میرے لیے جائز کہ ناجائز؟ جائز ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، میرے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملکیت چینج ہو گئی تو اب وہ حکم نہیں رہا، اس کے لیے وہ زکوٰۃ تھی، میرے لیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بیاج کی رقم ہمارے لیے بیاج تھی، ہم نے بطور مدد اس کو دے دیا، اس کے لیے استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ مگر ہاں یہاں یہ بات یاد رہے، اس کے اوپر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر نہ کوئی ثواب ملے گا، بس مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ ویسٹ نہ ہو، وہ پیسہ ضائع نہ ہو، پیسہ استعمال ہو جائے۔ تو بیاج کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، بیاج کھانے والے پر اللہ کی لعنت، بیاج کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، بیاج کی گواہی لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور بیاج کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب برابر ہیں، بیاج کا لینے دینے والا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے بے غیرت ہم ہو گئے، آج کتنے مسلمان ہیں بیاج پر دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیتے ہیں، چند پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو وہ بیاج پر پیسہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ بیاج کھانا اور کمانا۔ اللہ نے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر اس کو قرار دیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے، اور امام صاحب کا پیسہ کھانے والا، مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے آپ کے گاؤں میں؟